بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی کہانی جو ہم اپنے قلب کو کیسے خوش اور مطمئن رکھ سکتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا سب کچھ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش ہوتا، لیکن بادشاہ اکثر خود بھی اس بات پر حیران تھا کہ وہ کیوں خود اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی پر قناعت نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتا وہ حاصل کر لیتا۔ اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا تھا، بظاہر اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن بادشاہ پھر بھی اپنی زندگی میں کچھ کمی سی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ صبح اور سیر کی غرض سے محل سے باہر آ گیا۔ چہل قدم کر کے وہ واپس اپنی خوب گاہ میں داخل ہو رہا تھا کہ اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت خوشی میں گنگنا رہا تھا۔ بادشاہ کچھ دیر کے لیے رک گیا اور اس آواز کی سمت چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ایک خادم گنگنا رہا ہے اور اس کے چہرے سے خوشی اور اطمینان چھلک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس خادم کو اپنے ایوان میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ خادم انتہائی باادب انداز میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اس قدر خوش کیوں تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں ایک خادم کے سوا کچھ نہیں، لیکن میرے پاس اتنا کچھ ہے تو میں اپنی بیوی اور بچوں کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے کہ سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہو اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی۔ میرے بیوی بچے میری تحریک کا سبب ہیں۔ تھوڑا بہت میں گھر لے جا کر جاتا ہوں، وہ اس پر خوش اور مطمئن ہے، اور میں خوش ہوں کیونکہ میرا خاندان خوش ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس شخص کو جانے کا حکم دیا اور اپنے ذاتی مشیر کو اپنے ایوان میں بلایا۔ بادشاہ نے اپنی روحانی اذیت اور تکالیف کا اس غلام کی کہانی سے موازنہ کیا اور اپنے تمام احساسات کا ذکر اپنی ذاتی مشیر سے کیا کہ یہ شاید وہ اس کے اس مسئلے کا حل بتا سکے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک بادشاہ غیر مطمئن ہے، جبکہ ایک نوکر جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ بادشاہ کے ذاتی مشیر نے تمام احوال انتہائی غور سے سنا اور کہنے لگا، جناب عالی، مجھے یقین ہے کہ آپ کا وہ خادم قلب 99 کا حصہ نہیں ہے۔ بادشاہ حیرت ہو گیا، قلب 99 کیا ہے؟ قلب 99 کی حقیقت سمجھنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ ایک تھیلی میں 99 سونے کے سکے بھر کر اسی خادم کے گھر کی دہلیز پر رکھوا دیں تو آپ صحیح طور پر قلب 99 کو سمجھ سکیں گے۔ اسی شام بادشاہ نے 99 سونے کے سکوں کا بندوبست کیا اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر اس خادم کے دروازے پر رکھوا دیے۔ 99 سکے رکھتے ہوئے بادشاہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا کہ یہ پورے 100 ہونے چاہیے، لیکن کیونکہ اس کے مشیر کی نصیحت تھی کہ 99 سکے ہی ہونے چاہیے، لہذا بادشاہ نے 99 سکے تھیلی میں بھر کر بھجوا دیے۔ وہ خادم جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دروازے پر ایک تھیلا پڑا دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور تھیلی اٹھا کر گھر میں لے آیا۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ سونے کے سکے، اور وہ بھی اتنے زیادہ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بلاخر اس خادم نے اپنی بیوی کو بلایا اور وہ سکے دکھائے۔ اب اس نے وہ پورا تھیلا میز پر الٹ دیا اور اس کو گننے لگا۔ تمام سکے گننے کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ 99 سکے ہیں، لیکن یہ اعداد میں کم تھے۔ اس نے سکوں کو بار بار گنا اور پھر بھی گن کر دیکھا اس نے، لیکن وہ 99 ہی رہے۔ اب وہ حیران تھا کہ آخری سکہ کہاں گیا، اور ان ایک سکے کی تلاش شروع کی۔ پورا گھر چھان مارا، وہ اس ایک سکے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بلاخر تھک کر ہار کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سخت محنت کرے گا اور سونے کے سکوں کی تعداد کو 100 کر کر ہی رہے گا۔ اگلے روز وہ انتہائی خراب موڈ میں بیدار ہوا اور اپنے بچوں اور بیوی پر غصہ کرتا اور چیختا رہتا۔ وہ کام پر بھی گیا، لیکن اس خوشحال موڈ کے ساتھ نہیں گیا، نہ ہی گنگناتا ہوا آیا۔ وہ انتہائی بد مزاجی سے اپنے کام کرنے لگا۔ اس خادم کے اس تیزی سے بدلتے رویے کو دیکھ کر بادشاہ الجھن کا شکار ہو۔ اس نے فوراً ہی اپنے مشیر خاص کو دربار میں طلب کیا اور دوبارہ اپنی کہانی کا اس خادم کی کہانی سے موازنہ کیا۔ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص
کل تک اس قدر خوش اور مطمئن تھا، اس کا یہ رویہ اس طرح اچانک کیسے بدل گیا؟ اس کے جواب میں مشیر خاص نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، جہاں پناہ، آپ کا وہ خادم اب باقاعدہ طور پر کلب 99 کا ممبر بن چکا ہے۔ مشیر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، کلب 99 دراصل ان لوگوں کا نام ہے جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ مطمئن نہیں ہے، اور وہ صرف ایک سکے کے لیے ساری عمر سخت محنت جتے رہتے ہیں تاکہ ان کے پاس 100 کی تعداد مکمل ہو جائے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جس پر ہم خوش رہ سکتے ہیں، جس کے لیے ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں، لیکن جس لمحے میں زیادہ کچھ دے سکتے ہیں، اسی لمحے ہم زیادہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا خوش اور مطمئن ہم رہ سکتے ہیں اتنا ہم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اور سے مزید اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہوئے بھی کہ اس کے حصول کے لیے ہم اپنا کیا کچھ داؤ پر لگانا پڑے گا، ہم اپنا آرام، اپنی خوشی، اپنی نیند کھو بیٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لوگ جو ہم سے قریب ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی خواہشات اور ضروریات پورا کرنے کی خاطر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم کل 99 جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے وہ زندگی میں موجود چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی قدر کرے گا۔ آگے بڑھنا اور زیادہ کے لیے کوشش کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن راستے میں اتنا دور نہ نکل جائیں کہ آپ کے قریبی دوست اور عزیز کہیں کھو جائیں۔ اپنی ضروریات کی فراوانی کے لیے اپنی خوشی قربان نہیں کرنی چاہیے۔